آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہمیں قرآن پاک کی نسبت سے بیٹھنے کی، قرآن پاک کی باتیں سننے اور سنانے کی. یہ اللہ کا کرم ہے. ایک بڑا طبقہ الحمدللہ جو یہاں نہیں پہنچ سکا وہ اس وقت میں نشر ہو رہا ہے اور وہ لائیو سن رہا ہے. اور اس وقت میں چونکہ مستورات کا کام کا وقت ہے، ان کی طرف سے مسلسل اعتراض آیا کہ ہمارے لیے تو یہ موقع ہی نہیں. تو میں نے 2 خاتون سے عرض کیا تو وہ اسی لنک کے اوپر جس پر اب یہ نشر ہو رہا ہے، اسی پر وہ 2 بجے سے 4 بجے تک تفسیر کرتی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا کر رہی ہیں. سورہ یاسین آپ پڑھ رہے تھے. 2 انبیاء کرام کو یا 2 داعیوں کو اللہ نے ایک قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا. انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا. فعززناها بثالث، تو ہم نے ان 2 کو طاقت عطا کی تیسرے کے ذریعے سے. تیسرے نے آ کر کے کہا انا الیکم لمرسلون، قسم بخدا ہم سب کے سب تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم رسول ہیں. جب لوگوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہمارے ذمے مگر البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا. ہم نے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیا. ہماری یہی مراد تھی، یہی ہمارا کام تھا. اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم جانو، تمہارا کام جانے. لوگوں نے کیا جواب دیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ان 3 انبیاء کرام کو یا 3 داعیان دین کو سامنے رکھ کر کے تمام انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھایا جا رہا ہے. اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو کس طرح سمجھا رہے تھے اور مکہ والے اس کا کیا جواب دے رہے تھے، اس پورے کو اسی تناظر میں ان 3 انبیاء کرام کے قصے میں دیکھیے گا. ان تینوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تطیرنا بکم، تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم پر نحوست آئی ہے. معاملہ کیا ہے؟ جہاں بھی کہیں دین کا کام ہوگا اور لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا. مختلف دور میں آیا. فرعونیوں کے لیے کہا گیا کہ جب انہوں نے نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، تو ہم نے ان کے اوپر بارش کا عذاب بھیجا، ہم نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ہم نے ان پر کھٹمل اور جوؤں کا عذاب بھیجا، ہم نے لگاتار ان پر عذاب بھیجے. اسی طرح ہر دور کے اندر جہاں دین کا کام ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کے لیے آڑے آتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. تو کچھ لوگ کیا کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے مزے میں تھے، اصل میں جب سے یہ لوگ آئے جو دین کا کام کر رہے ہیں،
دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے، یہ منحوس لوگ ہیں، ان کی نحوست سے ہم پر یہ پریشانیاں آئیں، کبھی بارش رکتی ہے، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، نحوست تو ان گناہ گاروں کی گناہ کی وجہ سے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی وجہ سے نحوست آئی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تطیرنا نحوست سمجھتے ہیں ہم بکم تمہاری وجہ سے۔ اور آگے دھمکی، لئن لم تنتہوا، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی دعوت دینے سے، لنرجمنکم، ہم ضرور بضرور تم کو پتھر مار مار کے مار دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور بضرور تم کو پہنچے گا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، سخت سزا دیں گے، وارننگ سن لو ہماری۔ یہاں پر تو یہ ہے، اور سورہ ابراہیم میں ہے کہ ہر دور کے لوگوں نے انبیاء کرام کو کہا اگر ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے مذہب پر رہنا ہوگا، اور اگر تم کسی اور سوچ کی تبلیغ کرتے ہو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زمین ہماری ہے۔ انبیاء کرام کا جواب بھی سنیے، قالوا طائرکم معکم، کیسا اطمینان کا، وقار کا، سکون کا جواب، قالوا طائرکم معکم، قالوا انہوں نے کہا طائرکم، تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے، کوئی دوسرے آدمی کی نحوست کسی پر نہیں پڑتی ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کرائی، بہو منحوس آئی، اس کی وجہ سے گھر کے اندر مصیبتیں آ گئیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے نئی شادی کی، اس کی وجہ سے نحوست آ گئی، اور کوئی دین کے کام کرنے والوں کو کہتا ہے ان کی وجہ سے نحوست آئی۔ اللہ کا جواب سنیں انبیاء کرام کی زبانی، قالوا طائرکم معکم، فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، جس آدمی پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ اس کے کام کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جی شہر میں چور بہت ہو رہے ہیں، مگر مال کس کا چوری کرتے ہیں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ چور نے چوری کی، اس کے ہاتھ کٹیں گے، مگر تیرا ہی مال کیوں چوری ہوا اور کسی کا کیوں نہیں ہوا؟ بدمعاش آئے، انہوں نے بدمعاشیاں کی، لوگوں کو ستایا، مگر سوال یہ ہے کہ آپ ہی کو کیوں ستایا اور کسی کو کیوں نہیں ستایا؟ جس آدمی پر جو مصیبت آئے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر کیوں آئی۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کسی کی وجہ سے کسی پر نحوست نہیں آتی ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ اس بے وقوفی میں نہیں کہیے بدبختی میں کلمہ پڑھنے کے باوجود موجود ہیں، اسی بے وقوفی پر قائم ہیں۔ کیا بے وقوفی؟ کہتے ہیں بلی نکل گئی آگے سے، صبح سویرے نکلے تھے تو ایک عورت سامنے آ گئی، تو جہاں گھر میں اٹھا تھا وہاں تیری ماں نہیں تھی۔ کوئی کہتا ہے بلی سامنے سے گزر گئی، کوئی کہتا ہے عورت سامنے آ گئی، اور وہ کوئی کہتا ہے کہ کوا بائیں طرف بول گیا تھا اس لیے پورا دن منحوس ہوا، اور کوئی دکان کھولتا ہے اور کہتا ہے منحوس گاہک آیا، اس کی وجہ سے پورا دن منحوس گزرا، نحوست کے ساتھ گزرا۔ سب شرکیہ الفاظ ہیں، خدا کو نہ ماننے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صیرۃ ولا طیرۃ ولا ہامۃ فی الاسلام، اسلام میں کسی کو منحوس سمجھنا یا پرندے اڑانا یا بلیوں کو نکلنے کی وجہ سے سمجھنا کہ نحوست آ گئی، یا عورت سامنے آئی تو کہا نحوست آئی، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اس سوچ پر اگر کوئی پل رہا ہے تو وہ اسلام کی سوچ پر زندہ نہیں ہے، وہ کفر کی سوچ پر ہے۔ یہ غیر ایمان والے کرتے ہیں، مگر کیا بدبختی دیکھو، 1450 سال گزر گئے قرآن کو اترے ہوئے اور یہ حدیث سناتے ہوئے، مگر آج بھی کچھ لوگ ایک دوسرے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے لا عدوہ فی الاسلام، اسلام میں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ کون بے وقوف کہتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے؟ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں لا عدوہ، بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے،
میں نے دیکھا کہ میرے اونٹ اتنے صاف ستھرے تھے کہ ان کی کھال ایسی تھی جیسے ہرن کی کھال۔ اچانک ایک خارش والا اونٹ آیا اور وہ جو میرے اونٹوں کے ساتھ ملا، اس کی وجہ سے میرے سارے اونٹوں کو خارش ہو گئی۔ اور آپ فرماتے ہیں لا عدوہ فی الاسلام، اسلام میں کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ جب کسی ایک اونٹ کو بھی خارش نہیں تھی، اس کو کہاں سے لگی تھی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا اس کو اللہ نے لگائی تھی۔ تو فرمایا وہ اللہ جو پہلے کو خارش لگا سکتا ہے، وہ تیرے اونٹوں کو خارش نہیں لگا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سبب ہے، معمولی سا۔ سبب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہر ایک چیز پیدا کی اور ہر چیز کا اصل سبب اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کسی کو چاہے گا وہ مرے گا، اللہ کسی کو چاہے گا وہ زندہ رہے گا، اللہ چاہے گا تو بیمار ہوگا، اللہ چاہے گا تو صحت مند رہے گا۔ البتہ بیماری کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اور اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے، کوئی اور نہیں پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی کہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ گئی، وہ ایک روایت بہت پھیلائی جاتی ہے، بہت مشہور ہے، فروا من المجذوم فرارک الاسد، کوہڑ کی بیماری والے سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، کہیں تم کو اس کی بیماری نہ لگ جائے۔ مگر اس کے مقابلے میں دوسری روایت بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کوہڑی آیا اور آپ نے فرمایا تشریف لائیں، کھانا کھائیں۔ تو اس نے کہا میں تو کوہڑ کا مریض ہوں۔ آپ نے فرمایا کل توکلت علی اللہ، کھاؤ، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میں کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی ہے، البتہ احتیاط کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہیں کسی بیوقوف کے دماغ میں شیطان یہ نہ ڈالے کہ وہ فلانا بدبخت اور منحوس آدمی آیا تھا ہمارے گاؤں میں، اس کی وجہ سے بیماری پھیل گئی۔ اسی لیے کہا جہاں طاعون پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، اور جہاں پر طاعون نہ ہو وہاں پر جاؤ مت۔ اگر تم جاؤ گے وہاں بیماری آئے گی، لوگ سمجھیں گے کہ اس منحوس کی وجہ سے بیماری آئی ہے۔ بیماری تو اللہ لاتا ہے، اور جہاں پر تم ہو وہاں سے اگر بھاگو گے اور اتفاق سے تمہارے مقدر میں مرنا نہیں ہے، تم بچ گئے، تو تم سمجھو گے کہ میں بھاگا تھا اس لیے میں بچ گیا ہوں۔ اس لیے جہاں بیماری پھیلے وہاں سے بھاگو مت، اور جہاں پر بیماری نہ ہو وہاں پر جاؤ مت۔ کیا اعتدال والا دین ہے؟ فرمایا اپنی ضرورت کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے تھوڑی اگر احتیاط کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ سمجھو کہ بیماری سے بچ جاؤ گے، اور کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے گی، اللہ نہیں چاہتا، اور ایک بندہ زبردستی میں بیمار ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قالوا طائرکم معکم، فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا جب تم کو نصیحت کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ جو تم کو سمجھاتا ہے تم اس کو منحوس سمجھتے ہو، تو کیا تمہیں سمجھانا اور تمہیں نصیحت کرنا یہ نحوست ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو حدوں کو کراس کرنے والے لوگ۔ کیا ہوا اس کے اوپر؟ جن لوگوں کو سمجھایا گیا انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، انہوں نے ان انبیاء کرام کی باتوں پر کان نہیں دھرے، تو کیا ان کی بات ہباء منصورہ ہو گئی؟ کیا ان کی بات سزائے باز گشت ہو گئی اور صدا بصحرا ہو گئی؟ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا؟ فرمایا تم محنت کرو، نتیجہ ضرور نکلے گا۔ مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، تمہارا کام ہے محنت کرنا، نتیجہ نکلے نہ نکلے اس پر تمہارا دھیان کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم محنت مکہ میں کرو گے اور نتیجہ مدینہ میں نکلے گا، ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سناؤ گے لیکن جو دور سن رہا ہے اس کے اوپر زیادہ اثر ہو جائے اس کے مقابلے میں جو سامنے سن رہا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ سو رہا ہے دن بھر کا تھکا ہوا، اور گھر کے اندر شیطانی اثرات اور نحوست، یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جیسا بیٹھتا ہے ایک دم نیند آ جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ ہو، دور والے کو اثر ہو جائے، لیکن اصل میں اثر ہونا چاہیے اس کو جو سامنے ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ آپ کی قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو یقین آنے میں کوئی شک تھا؟ اللہ کی بات پر کوئی شک تھا؟ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے رہے کہ اچھا
میری قوم نے یہ کام کیا ہے، جانے دو مجھے واپس۔ جب واپس پہنچے تو کیا کیا؟ القل الواح، یہ قرآن کی آیت ہے، تختیاں ادھر رکھی سورہ آراف میں 9ویں پارے میں، اور اپنے بھائی کو ان کی داڑھی پکڑی، ان کے بال پکڑے، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچنے لگے اور قوم پر سخت غصہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصہ قوم کو دیکھ کر آیا تھا وہ طور پر کیوں نہیں غصہ آیا؟ طور پر بھی اللہ نے بیان کیا، یقین تھا بالکل، اس لیے کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، جو آدمی دیکھتا ہے اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو خالی سنتا ہے۔ سننے پر بھی یقین ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے جوش آ گیا کہ اچھا تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، اور بھائی کے اوپر غصہ آیا کہ کیا آپ نے ان کو سمجھایا نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اتنا سمجھایا، کادوا ان یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تب بھی میں رکتا نہ، میں ڈر گیا اس بات سے کہ دو پارٹیاں ہو جائیں گی، ایک میرے ساتھ اور ایک سامری کے ساتھ، اور آپ کہیں گے خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں ڈرا اس بات سے کہ آپ کہیں گے تو نے بنی اسرائیل کو دو پھاڑ کر دیا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا، میں نے تو اتنی محنت کی، حد کر دی محنت کی۔ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تب دل مطمئن ہوا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ محنت کرتے رہو، نتیجہ کہیں نکلے گا، کیا معلوم کسی ایک ہی بندے پر اثر ہو جائے اور وہی اس مشن کو دوسری جگہ جا کر کے جاری کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ یہی ہوا، یہاں محنت ہو رہی تھی، ان لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، آیا ایک آدمی من اقصى المدینہ، شہر کے اس کنارے سے، دور سے ایک آدمی آیا، رجل، ایک آدمی، یسعى، دوڑتا ہوا، آتے ہی اس نے تقریر شروع کی، اور تقریر کیسی کی؟ قیامت تک جتنے لوگ دین کا کام کریں گے ان کے لیے کس طرح کام کرنا چاہیے، گائیڈ لائن کیا ہونی چاہیے، رہنما خطوط، وہ ان کی تقریر میں موجود ہیں۔ کیا رہنما خطوط ہیں؟ قال یا قومی، انہوں نے کہا وہ میری قوم کے لوگوں۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سب لوگوں کے اندر اپنائیت ہونی چاہیے، ان کو یہ نہ کہو فلانوں اور فلانی قوم کے لوگوں، نہیں، ان کو اپنا بناؤ۔ یا قومی، او میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، بات مان لو تم رسولوں کی، اتبعوا، پیچھے چلو تم، المرسلین، بھیجے ہوں کہ جن کو اللہ نے بھیجا ہے ان کے پیچھے چلو۔ اتبعوا من لا یسألکم، اور کیوں کہہ رہا ہوں ان کے پیچھے چلو؟ تمہارے لیڈر تم سے ووٹ بھی مانگتے ہیں اور نوٹ بھی مانگتے ہیں، یہ نہ تم سے نوٹ مانگتے ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں۔ اتبعوا، پیچھے چلو، من، ان لوگوں کے لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ اور یہ کمال ہے انبیاء کرام کا، سب سے پہلے جب وہ آتے ہیں اور جو پہلا اعلان کرتے ہیں، وہ پہلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی دعوت کے اوپر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو دین کی تڑپ رکھتے ہیں، چاہے کتنے غریب ہوں، کتنے بیچارے گھسے پٹے ہوں، معاشرے کے ستائے ہوئے ہوں، آپ ان کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ۔ اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کی رعایت نہ رکھو۔ اتنا ہی نہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو آگے نہ بڑھاؤ، مطلب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں غریب لوگ اور پیچھے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بات کرنے والا پیچھے کی طرف دیکھتا رہے، یا جیسے میں نے کہا کہ یہ نیٹ پر بھی نشر ہو رہا ہے تو میں دیکھوں پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے، نہیں، ہم کو وہ دیکھنے ہیں جو سامنے موجود ہیں، کس تڑپ کے ساتھ آئے ہیں۔ جو گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہو تو بستر میں سن رہے ہیں، کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے ہیں، اپنی مرضی سے لیٹے لیٹے بس مزے مار رہے ہیں، نہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ بڑھاؤ جو دور بیٹھے ہیں۔ مَن لَا يَسْأَلُكُمْ، ان کی بات کو مانو، لا يَسْأَلُكُمْ، جو نہیں سوال کرتے ہیں تم سے، اجراً، کسی مزدوری کا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ہیں بھی سیدھے راستے پر،
اور وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ، غور کر لو بالکل سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیے کیا بات کرنے کا انداز ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ میں تمہارا ہی ایک فرد ہوں، اس کے بعد کہا انبیاء کرام کی بات مانو، اس کے بعد دلیل پیش کی کیوں ان کی بات مانو، اس لیے کہ یہ تم سے کسی مزدوری کا اور کوئی ٹیوشن کا سوال، یہ ٹیوٹر نہیں ہے، یہ تم پڑھا کر مزدوری لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تمہیں فری میں پڑھاتے ہیں۔ اور ماسٹر جی غور سے دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ دور آیا ہے پڑھانے کے اوپر پیسے لینے کا۔ اکبر الہ آبادی نے تڑپ کر کہا تھا، گئے وہ دن کہ کہتے تھے طلبہ حضرت بل پیش کیجئے، اب کیسے دن آئے ہیں کہ کہتے ہیں سر بل پیش کیجئے، مہینہ پورا ہو گیا ہے، اب بتائیے کتنی فیس ہے آپ کی، ورنہ پڑھائی کے اوپر تو کوئی فیس نہیں ہوتی تھی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیا زبردست انداز ہے، بات سمجھا رہے ہیں قوم کو، اور اللہ کو مان نہیں رہی ہے قوم، لیکن کیا کہتے ہیں وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ یہ بتائیے کہ یہ ایمان والا بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا کیا؟ بولو نا، سو گئے کیا؟ کر رہا تھا نا، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا، میں اس ذات کی عبادت نہیں کرتا ہوں، الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، اور یہیں سے وہ اصول نکلا کہ اپنے بھائی کے اندر 99 خرابیاں ہوں، اگر ایک خوبی ہے تو اس کی خوبی بیان کرو، اور جب بیان کرنے لگو تو یہ نہ کہو یہ بدمعاش قسم کے لوگ اور بے نمازی قسم کے لوگ، ارے تیری نماز اللہ کے ہاں پہنچی بھی نہیں پہنچی، تجھے کیا معلوم ہے؟ تو اپنے آپ کو مخاطب کر، اپنی اپنی نبھا محمد، چھڑ پرواہ یاراں، تو دوسروں کی فکر میں لگا ہے نہیں، اگر ان کو بھی مخاطب کرنا ہے تو اپنے آپ کو کہو وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے پیدا کیا نی مجھ کو۔ لیکن اگر اپنے آپ کو ہی کہتا رہے گا، اپنے آپ کو ہی، تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا سمجھیں گے کہ شاید کوئی بڑا پاپ کر لیا ہے انہوں نے اور بڑے پریشان ہیں، ہم لوگ تو نیکوکار لوگ ہیں، مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا اتنا بڑا پاپ کیا ہے۔ اس لیے آگے اشارہ کیا کہ میں اپنے سے کہہ رہا ہوں مگر تم کو سنا رہا ہوں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تم کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں اس کے پاس خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا، مگر تم کو بھی تو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بد دعائیں فرمائی نا، ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا مگر اپنی بخشش نہیں کرا سکا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہم سب ارادہ کریں اس رمضان میں تو ہم سب اپنی بخشش کروا کے رہیں گے، اور اللہ سے جو بخشش مانگے اللہ بخشش نہ کرے، ہم ہر وقت میں اللہ سے مانگیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے اس سے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں کہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ صبح کی مجلس میں سنایا تھا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں، جس میں 6 باتیں ہوں۔ نمبر 1، کیے ہوئے کام کے اوپر پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو۔ نمبر 2، اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ نمبر 3، جس وقت میں گناہ کرتا تھا ان وقتوں میں اب نیکی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ نمبر 4، جن جن لوگوں کے حقوق کھائے تھے ان کے حقوق ادا کرے اور ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق جو ادا کیے جا سکتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، ان کو ادا کرنے کا ارادہ کرے، اور اگر ان کو ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے، توبۃ نصوحا۔ اس آیت کے ضمن میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پیش کیا تھا۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ، آخری بات، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی پکی امید ہو، پکا یقین ہو، اور اللہ سے توفیق مانگے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا ضابطہ آیا بیان کرنے کا کہ کبھی بیان کرنے والا لوگوں کو محتاج سمجھ کے اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر بات نہ کرے۔ میں نے شاید کبھی بتایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو گورنری سے ہٹا دیا، صرف کس وجہ سے؟ سنا کہ اس نے اتنی اونچی کرسی بنائی ہے کہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو پیر رکھنے کے لیے ایک دوسری کرسی ہوتی ہے،
اتنا اونچا ہے. فرمایا اچھا تیرے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں. اس کو گورنری سے ہٹا دیا کہ تو لوگوں کو کمزور سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اَأَتَّخِذُ کیا میں بناؤں من دونہ اللہ کو چھوڑ کر آلہتن دوسرے معبود. حالانکہ یہ دوسرے معبود سمجھتا تھا اللہ کے سوا. بولو نا، سونا جاگ کر جواب دو. نہیں سمجھتا تھا، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو خدا بناؤں، دوسروں کو معبود بناؤں. اور کس کو معبود بناؤں؟ ان یریدن الرحمن اگر بے پناہ رحم کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا اللہ چاہے بذرن کوئی تکلیف پہنچانا مجھ کو، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں آئے گی. یوں تو وہ بچا ہی نہیں سکتے. لوگ ان کو خدا نہیں مانتے تھے. عرب کے لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے تھے جو باطل خدا انہوں نے بنائے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ یونس کی. کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ براہ راست کوئی خدا نہیں ہے. فرمایا اچھا اگر خدا کوئی مصیبت پر ڈالنا چاہے، آج کی زبان میں کہیے خدا کورونے میں مبتلا کرنا چاہے، تو ان کی سفارش سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا. کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کو مارنا چاہے کسی کی سفارش سے وہ بچ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ بچانا چاہے اس کی ساری دنیا مل کر کے سجدوں میں دعائیں کریں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں امریکہ کا بیڑا غرق کر دے، برطانیہ کا بھی کر دے، فرانس کا بھی کر دینا، خدا کو آرڈر دے رہے ہیں اس کو بھی مارنا، اس کو بھی مار دینا، اس کو بھی مار دینا. وہ اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ آپ کے آرڈر کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا ہے. ان یریدن الرحمن اگر رحمان چاہے بذرن بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہی مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا نہیں کام آئے گی ان کی سفارش مجھ کو شیئا کچھ بھی، ولا ینقذونی اور یہ مجھ کو چھڑا بھی نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. انی اذن اگر میں ایسی سوچ مان لوں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کروں، انی اذن تو بے شک تب تو میں لفی ضلال مبین کھلا گمراہی میں ہوں گا. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو. لیکن سنا کس کو رہا ہے؟ ان کو سنا رہا ہے. فارسی والے کہتے ہیں گفت آیت در حدیث دیگراں، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کہتی یانا سناؤ نو آنا. یعنی بہو سے ڈرتی ہے بیچاری ساس، ان کو کہوں گی تو ماریں گی اٹھا کر کے ڈنڈا، تو وہ کہتی ہے بیٹی کو لیکن سناتی ہے بہو کو. یہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مگر سنا کہ ان کو رہا ہے، ان کو. ہائے ہائے. انی اذن بے شک میں اذن تب تو لفی ضلال مبین ضرور بضرور کھلا گمراہی میں پڑ جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. اشارے میں بات کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آدمی اشارے میں کرتا رہے تو لوگ بات کو سمجھیں گے نہیں، کسی موڑ کے اوپر آپ کو کھل کر بات کرنی پڑے گی. چنانچہ اتنی تقریر کے بعد اب ایمان والے کو جوش آیا اور اس نے کہا سنو بات، میں خدا کو مانتا ہوں، تم ان کو مار رہے ہو کہ یہ خدا کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی توحید کیوں پھیلاتے ہیں، میں بھی ان کا ساتھی ہوں، کیا کر سکتے ہو تم کر لو. انی آمنت بربکم بے شک میں ایمان لا چکا ہوں. مگر توجہ کیجئے کس کو مان چکا ہوں؟ کہنا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کہنا تھا نا، کہنا تھا میں اپنے رب کو مانتا ہوں. جیسا کہتا میں اپنے رب کو مانتا ہوں، یہ کہتے بہت اچھی بات، تیرا رب اور ہے ہمارا رب اور ہے، تو اپنے رب کو مانتا جا، ہم اپنے رب کو مانیں گے، ہمارے رب بہت سارے ہیں، ہمارے سب ہیں، تمہارا ایک رب ہے، ہم تو بہت ساروں کو مانیں گے، تم ایک کو مانو. نہیں ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ انی آمنت بربکم میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر. اپنے پر نہیں کہا. کیا کہا؟ تمہارے رب پر. کہنا کیا مقصد ہے کہ اگر اپنا کہیں گے وہ چڑیں گے کہ جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور وہ ہم سب کا اکیلا رب ہے. آج یہی تو مصیبت، ہم کو کہنا ہی نہیں آتا ہے. مجھے ایک جگہ کی بات بتائی گئی کہ وہاں لوگوں نے وہ میچ ہوتا ہے، ایک عذاب ہے، شیطانوں کا کام ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیم جیتی کوئی ہاری تو کسی نے نعرے لگائے تو دوسرے اٹھے تو انہوں نے خدا کو گالیاں لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، قرآن کو گالیاں لکھی، دین کو گالیاں لکھی. وہاں تھوڑے سے لڑکے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایسا ہو گیا ہم کیا کریں. میں نے کہا ہر گالی کے نیچے لکھ دو جو خدا تمہارا وہی ہے ہمارا.
اور اس کے نیچے لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہمارے نبی اتنے تمہارے نبی، دین جو ہمارا وہی تمہارا، یہ تو ایک ہی ہے، قرآن ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے۔ تو 24 گھنٹے نہیں گزرے، وہ تو بدماش ایک دو ہوتے ہیں، ایک دو ہوتے ہیں، پورا معاشرہ ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ 2-4 لوگ تھے، سب معافی مانگنے کے لیے آگے، جی باجی ساڈے کو غلطی ہوگی، میں کہا بڑی جلدی غلطی مانگ لی۔ ہمارا کہنے کا طریقہ غلط ہے۔ انی آمنت بربکم، میں ایمان لا چکا ہوں بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعونی، تو تم سن لو مجھ سے، میں نہیں کسی سے ڈرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ ادھر اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کو مانتا ہوں، ادھر کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جا جنت میں چلا جا، جا جنت میں چلا جا۔ مگر ایسے تھوڑا گیا، جان نکلی تبھی تو جنت میں گیا۔ تو کس طرح جان نکلی؟ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ اور یہ کنارے سے آنے والا بندہ کون ہے؟ اور یہ 3 انسان کون ہیں؟ اکثر نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں، بعض نے کہا کہ بائبل میں اور پرانی تاریخی کتابوں میں انطاکیہ نام کے گاؤں کا ایک قصہ پیش آتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی 3 لوگ گئے تھے، اور جو کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا، اور ان 3 کا نام صادق اور صدوق اور شلوم انہوں نے لکھا۔ اگر مان لے وہ قصہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ اس نیک بندے نے جب کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، حالانکہ یہ کہا تمہارے رب کو مانتا ہوں، تو لوگوں نے اس کو شہید کیا، مگر بڑی بے دردی سے۔ کیسے؟ اس کو زمین پر لٹایا اور سب دوڑ دوڑ کر کے اس کے پیٹ پر چھلانگے مارتے تھے، جس سے وہ پچک گیا اور پسل گیا، اور اس طرح تڑپ تڑپ کر کے اس کی جان نکلی۔ اللہ نے فرمایا نکلی نہیں، جنت میں داخل ہو گئی۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جا جنت میں چلا جا۔ لیکن کمال بات ہے، ایمان والوں کے دل کے اندر درد کیسا ہونا چاہیے انسانیت کا، جنت میں جا کر کے یہ خوشی نہ ہو کہ فلاں فلاں کافر کا بچہ یہاں نہیں آیا۔ جیسے ہمارے لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا، کہتے ہیں جس جنت میں تو جائے گا اگر وہ جنت ہے تو میں تو اس جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ارے کیا کہہ رہا ہے، کیسی بیوقوفانہ باتیں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جنت میں جا کر کے خوش نہیں ہوتا کہ ابو جہل یہاں نہیں آیا، جنت میں جا کر افسوس کرتا ہے کیسا بدبخت نکلا، کہاں پھنسا ہوا ہے عذاب میں، یہ جنت کتنے مزے کی جگہ ہے، یہاں نہیں آیا۔ یہ نیک بندہ جنت میں پہنچا، اس کی روح جنت میں پہنچی۔ اور اسی پر میں نے کہا تھا کہ شہید کے زندہ ہونے کا یہ معنی اکثر نے کیا کہ وہ زندہ ہے، یعنی اس کی جان نکلتی ہے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ زندہ ہے، اور اس کو زندوں کی طرح وہاں کھانا ملتا ہے، یرزقون، قرآن پاک میں آیا۔ یہ جنت میں پہنچا، اس کی تڑپ کیا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، قال، اس نے کہا یا لیتا، اے کاش، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میری تمنا ہے قومی یعلمون، اب میری قوم جان لیتی کہ میں کہاں پہنچا ہوں، ابھی پتہ چل جاتا، اب ایمان لے آتے، چلو مجھے مار دیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہی تمنا ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے قصے میں ایک بات آتی ہے، جگر تھام کر سنیے۔ جب چاروں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برس رہے تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا پتھر ضرور مارو مگر کم سے کم میری بات تو سن لو، پتھر بھی مارتے رہو مگر میری بات بھی تو سن لو۔ انہوں نے کہا پتھر ماریں گے مگر تیری بات نہیں سنیں گے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، کس بات کو؟ بما غفر لی، اس بات کو کہ بخشش کر دی میرے لیے ربی، میرے رب نے، تو میری قوم بھی میرے راستے پر چلتی۔ وجعلنی من المکرمین، اور اس بات کو جان لیتی جعلنی کہ میرے رب نے شمار کر دیا مجھ کو من المکرمین، عزت دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اے کاش میری قوم کو پتہ چلتا۔ یہ تو اس کی تمنا ہے، حشر میں بھی اسی سے ملنے کی ہے دعا میری، نگاہ تیر جس کی بن جائے قضا میری۔ مگر قوم کا کیا ہوا؟ اس کو تو مار دیا، بڑے خوش ہو گئے، ہم نے مار دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ مار گئے مگر اب ان کا بھی زیادہ دیر کوئی بہتر انجام نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ مگر کیسا عذاب آیا ان کے اوپر؟ آسمان سے فرشتوں کی فوج اتری، آسمان سے بجلیاں گری، زمین پھٹی، فرمایا نہیں، وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جند، کوئی لشکر، ضرورت ہی نہیں تھی اتارنے کی، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے تھے ہی نہیں، مطلب ہم کو ان کو مارنے کے لیے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کیسے عذاب آیا؟ ان کانت الا صیحہ،
نہیں تھی ان پر آنے والی وہ عذاب، وہ مار نہیں تھی، الا صیحہ مگر ایک چیخ تھی، واحدتاً ایک ہی، ایسا نہیں کہ ایک چیخ ماری کچھ مرے کچھ بچ گئے، دوسری ماری تیسری ماری، نہ ایک ہی چیخ تھی فضا کے اندر۔ پھر اس چیخ سے کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اچانک وہ سب کے سب بجھے ہوئے چراغ ہو گئے۔ اللہ اکبر! جس طرح چراغ کو بجھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک پھونک مارتے ہیں، پھونک کیا ایک ہوا ہی تو ہوتی ہے، اس سے وہ بجھ جاتا ہے۔ اور یہ کنسیپٹ بھی مجھے لگتا ہے سب سے پہلے دنیا میں قرآن پاک نے پیش کیا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کس میں ہوتی ہے؟ بولو، آواز میں۔ آواز سے بڑھ کر کسی چیز میں طاقت نہیں ہے۔ جو 20 منزلہ 112 منزلہ بلڈنگ زمین پر آ گئی، اس کو کسی نے دھکا مارا تھا؟ نہیں، ایک زور کی آواز، دھماکہ۔ وہ دھماکہ کیا کرتا ہے؟ وہ آواز ہوا کو دھکا مارتی ہے۔ تو جس طرح ہوا چراغ کو گل کر دیتی ہے، اس طرح زندگی کے چراغ بھی بجھ جاتے ہیں۔ ایک ہی چیخ، کس نے ماری یہ چیخ؟ تفسیر میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا صرف ایک چیخ مار دو بس۔ وہ چیخ ماری، کیا ہوا؟ زمین میں زلزلہ، فضا کانپ گئی۔ ایک لمحے کے بعد ایسے تھے جس طرح چراغ گل ہو گئے، کوئی زندہ ہی نہیں تھا۔ یا حسرتاً علی العباد، وہ بندہ جنت میں پہنچا، اس کو بھی افسوس کہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اور اب یہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مار کر کے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے بندوں سے؟ قرآن پاک میں 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگو یہ تو بتاؤ مجھے تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو تمہیں مار کر مجھے کیا ملے گا؟ میں کوئی تمہیں زبردستی مارنا چاہتا ہوں، مگر تم ان راہوں پر چلتے ہو جن پر تباہیاں آتی ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہی ہوا، جب بھی کوئی نبی آتا ہے، آ کر کے سمجھاتا ہے، لوگ اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر خدا کا عذاب آتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں اور مذاق اڑانے کا مزہ چکھتے ہیں، پھر بڑا پچھتاتے ہیں، لیکن پچھتانے سے کوئی فائدہ ہے؟ اور سورہ زاریات میں اتواصوا بہ، کیا یہ مرنے والے زندوں کو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ یار ہم تو مر گئے، لیکن جب بھی کوئی دوسرا نبی آئے گا اس کی مذاق اڑانا، جب بھی کوئی آئے گا اس کی مذاق اڑانا؟ اور آج ہم اگر قرآن کو پڑھیں اور سنیں اور پھر عمل نہ کریں تو کیا ہم مذاق اڑانے والے نہیں ہیں؟ ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، اے دین کا مذاق اڑانے والو، اے دین کے باغیوں، کبھی دنیا کی تاریخ پڑھو، فرعون، قارون، نمرود، اس ملک میں جوداڑو، دھڑپا، دراوڑ، پانڈو، کورو، اور یہ کل پرسوں کے مغل کیا کیا تھے۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیا نہیں غور کیا انہوں نے؟ کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، مختلف زمانے کے لوگ، قرن کی جمع قرون، اور قرن کے معنی ایک دور کے لوگ۔ پہلے لمبی عمریں ہوتی تھیں تو ایک دور گزرتا تھا 100 سال میں، تو 100 سال کا ایک قرن ہوتا تھا، اور اب چھوٹی عمریں تو 50 سال کا ایک قرن ہوتا ہے۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا، کتنے ہلاک کر دیے ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، زمانے کے لوگوں میں سے اسی طرح کے جو دین کی مذاق اڑاتے تھے، آخرت کی مذاق اڑاتے تھے، وہ مر گئے، مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان تک آج تک واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ مر گیا فرعون، دوبارہ آج تک نہیں آیا۔ قوم عاد اور قوم سمود مری، دوبارہ آج تک زندہ نہیں ہوئی، اب قیامت کے دن ہی اٹھیں گے۔ کیا اس پر نہیں انہوں نے غور کیا؟ الم یرو، کیا نہیں انہوں نے غور کیا، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے، من القرون، زمانے کے لوگوں میں سے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر واپس نہیں آتے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ مر گئے، مر کے چھٹی مل گئی۔ کتنے لوگوں کو قرضہ دینا ہوتا ہے تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں ٹینشن فری، مر جائیں گے، نہ کسی کا قرضہ دینا۔ ارے مر جانے سے کیا چھٹی ملی؟ اصل سزا کا دور شروع ہوا،
اب عذاب کا دور شروع ہوا. زندگی میں کوئی عذاب نہیں تھا, زندگی میں ایسے پریشانی تھی, تھوڑی سی پریشانی تھی, اس سے مر رہا ہے. کہتا ہے پریشانی سے بچنے کے لیے وہ بچا نہیں بلکہ پریشانیوں کی ابتدا ہوئی. اور پھر یہ سب ایک وقت میں دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. تو مرنا ہی مسئلہ نہیں, مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر پیش ہونا ہے اور پھر زندگی کا حساب دینا ہے. وَإِن كُلٌّ, اور نہیں ہے ان میں سے ہر کوئی, لما مگر جمیعن سب کے سب, لدینا محضرون ہمارے پاس ضرور بالضرور حاضر کیے جائیں گے. اور یہ عجیب سا لفظ ہے, اس کا اردو میں یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, وَإِن, اور ضرور بالضرور, قسم بخدا بے شک, کلن ہر کوئی, لما ضرور بالضرور, جمیعن سارے کے سارے, یعنی بڑی تاکید کے سب کوئی ایک بھی نہیں بچے گا, لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے, گرفتار کر کے لائے جائیں گے. یہ انداز صورت کا. پہلے رکوع کے اندر تمہید کے طور پر سمجھایا قرآن کس لیے آیا, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے. دوسرے رکوع کے اندر بتایا یہ نیا کام نہیں, آپ سے پہلے بھی ہوا, اور جس طرح آج کے نافرمان کر رہے پچھلے دور کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا. اب تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں, کہ کس طرح ہم جانیں کہ اللہ ہے, کس طرح مانے کہ اللہ اکیلا ہے, کس طرح مانے کہ اللہ قادر مطلق ہے. جب وہ چاہے گا تو جب چاہے گا سب کو مار سکتا ہے, جب چاہے گا دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کس طرح اس کا یقین آئے, اس یقین کے لیے نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں. توجہ, وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ, اور پورے رکوع میں یہی چلیں گی. یہ رکوع بعد میں لگے ہیں, حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے, مگر رکوع جو ہیں یہ مضامین کو دیکھ کر لگائے گئے. پہلا مضمون پورا ہوا ایک رکوع, دوسرا مضمون پورا ہوا دو رکوع پورے ہوئے. اب تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے, آیات الہیہ, اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں. وَآیَةٌ, اور ایک نشانی ہے, لہم, ان کے لیے. لیکن ایک بات اور سمجھ لیں, آیتن کا معنی لفظی تو ہے نشانی, لیکن قرآن پاک میں یہ 4-5 معنی کے لیے آتا ہے. ایک آیتن کے معنی معجزہ ہے, وہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لا کر کے دکھاؤ. یہاں نشانی سے کیا مراد تھا, معجزہ مراد ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا. تو یہاں نشانیوں سے کیا مراد ہے, اللہ نے اپنے حکموں کو کھول کر بیان کر دیا. یہاں نشانی سے مراد کیا ہے, احکام. لیکن یہاں اس مقام پر جو نشانی آیت ان کا لفظ آیا ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں. کیسے مانے کہ اللہ ہے, فرمایا عقل نہیں تیری کام کر رہی ہے, دماغ تجھے کس لیے دیا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھیجے اور قیامت کے دن لوگ کہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے کہ کیا میں نے تم کو عقل نہیں دی تھی. اس لیے کہ ہر آدمی اپنی عقل سے اللہ کو پہچان سکتا ہے, لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کبھی بھی انبیاء کرام کو بھیجنے کے بغیر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اعلان کر کے فرمایا حتیٰ نبعث فیہم رسولا, ہم کسی بستی کو کبھی ہلاک نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ پہلے رسول بھیج کر ان کو سمجھاتے ہیں. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو انسان عقل سے سمجھ سکتا ہے. کیا نشانی ہے, وآیتن, اور ایک نشانی ہے, لہم, ان کے لیے. کیا نشانی, الارض المیتہ, مردہ زمین. ابھی دیکھو سردی کا موسم گزرا, تمام درختوں کے پتے غائب اور زمین کا گھاس غائب, اور بٹھنڈی میں تو اب جو گرمی آئے گی نا, اس گرمی سے دوبارہ گھاس جل جائے گا, سب گھاس ختم. لیکن اس کے بعد جب برسات کا موسم آئے گا تو کس طرح دوبارہ گھاس زندہ ہو جائے گا. نہیں سمجھتے ہو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور جو پروردگار بارش کے چند قطروں سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, کیا وہ مردہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. وآیتن, اور نشانی ہے, لہم, ان کے لیے, الارض المیتہ, مری ہوئی زمین, احییناہا, ہم نے اس کو زندہ کیا, واخرجنا, اور نکالا ہم نے, منہا, اس میں سے, حبن, غلہ, فمنہ یاکلون, جس میں سے یہ کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, گندم کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں. کبھی سوچا تیار کس طرح ہوتا ہے
کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، کس طرح وہ دھان کو، وہ گندم کے دانے کو مٹی میں پھینک دیتا ہے۔ آدمی کا کام اتنا ہی ہے، پھینکنا، زمین کو ہموار کرنا، اوپر سے اس کے اوپر کوئی چیز چلانا جس سے ہموار ہو جائے، اور تھوڑا پانی دے دینا اگر بارش کا پانی نہ ہو، پھر وہ دانا پھٹے گا کیسے، اور وہ زمین کا سینہ چیرے گا کیسے، اور وہ باہر کیسے آئے گا، اور وہ تناور درخت کیسے بنے گا، اور اس کے اوپر یہ دانے کس طرح لگیں گے، اور دانوں پر غلاف کس طرح چڑھے گا، اور وہ غلاف کس طرح پھر پکنے کے بعد اترے گا، اور کس طرح یہ چاول تیار ہوں گے، آٹا تیار ہوگا۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اللہ اکبر، کیا پورا ایک نظام ہے! تم نہیں سمجھتے ہو یہ اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ وَآیَةٌ، اور نشانی ہے، لَهُمْ ان کے لیے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مری ہوئی زمین، احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا، اور نکالا ہم نے، منہا، اس زمین میں سے، حَبًّا غلہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور بنایا ہم نے ان کے لیے، جنات، باغات۔ باغات کس نے اگائے؟ یہ زمین سے پودا کیسے اگا، دانا کس طرح پھٹا، گٹھلی کس طرح پھٹی، پودا کس طرح نکلا، کس طرح اس نے زمین کے سینے کو چیرا، کس طرح بڑا ہوا، کس طرح اس کے اوپر پھول آئے، کس طرح اس پر پھل آئے، کس طرح ان پھلوں میں رس بھرا گیا، اور اچانک وہ کڑوا تھا، اچانک ان میں شکر کس نے ڈالی، مٹھاس کیسے آئی؟ کبھی تم نے اس پر نہیں غور کیا؟ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فیہا، زمین کے اندر، جنات، ایسے باغات کو، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگور کے، وفجرنا فیہا، اور بہایا ہم نے ان باغوں کے بیچ میں، من العیون، چشموں کو، چشمے جاری کیے، نہریں جاری کر دیں، کنویں جاری کیے، ان کو پانی مل رہا ہے، کس لیے؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ انسان اس کے پھلوں کو کھائیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوری کائنات انسان کے گرد گھوم رہی ہے، زمین سے جو کچھ اگ رہا ہے یہ کس کے فائدے کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ کوئی گھاس تو ہم نہیں کھاتے ہیں، کا متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ تم نہیں گھاس کھاتے ہو تو بھینس کیا کھائے گی جس سے تم کو دودھ ملے گا؟ سب کچھ انسان کے لیے۔ تو اس کا مطلب اس کائنات کا اصل مدار، اس کائنات کی اصل مخلوق، اشرف المخلوقات، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وفجرنا فیہا، اور بہایا ہم نے زمین کے اندر، من العیون، چشموں کو، لیاکلوا، تاکہ کھائیں وہ، من ثمرہ، اس کے پھلوں کو، وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہیں بنائی، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ کس نے آم لگایا؟ آج آم آ رہے ہیں۔ کس نے سیب بنایا؟ کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں سے پھول لگائے، اور پھول پر پھل لگائے، اور پھل کو پھر میٹھا کرے؟ کون ہے؟ وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیے ہیں۔ اور جتنی بھی قدرتی وسائل ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، وہ براہ راست اللہ نے پیدا کی ہیں، اسی لیے ان کے اوپر روک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا 3 قسم کے انسان ہیں جن کی طرف پروردگار نگاہ کرم نہیں فرمائے گا، اور ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سے کبھی کلام نہیں فرمائے گا۔ ان 3 میں ایک کون آدمی ہے؟ فرمایا جس کی زمین میں چشمہ تھا، جس کی زمین میں کنواں تھا، جس کی زمین کے اندر سے نہر گزر رہی تھی، اور وہاں سے کوئی مسافر گزرا، اور مسافر نے کہا مجھے پانی دے دے، اس نے کہا تیرے باپ کا ہے، میرا چشمہ ہے، میری زمین میں ہے۔ ارے تیرے باپ کا ہے، تو نے نکالا چشمے کو؟ یہ پانی کون نکالتا ہے؟ کس نے پانی بنایا؟ وما عملت یداہ، حالانکہ اس کے ہاتھوں نے یہ پانی بنایا نہیں ہے۔ وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے یہ سب کچھ نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اور سنو، پاک ہے وہ ذات، پاک ہونے کا مطلب اکیلا یہ کام کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا شریک نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ کون؟ الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے۔ یہ قرآن نے 1450 سال پہلے کہا، ہر چیز کے جوڑے، انسانوں کے جوڑے، مرد اور عورت، جانوروں کے جوڑے، بیل، گائے، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑو، یہ تو لوگوں کو معلوم تھے، مگر قرآن کہہ رہا تھا نباتات میں بھی جوڑے ہیں، جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں، اور جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں، روشنی اور اندھیری، رات اور دن، آسمان اور زمین، ان میں بھی جوڑے ہیں۔
یہ نباتات میں جوڑے ہیں۔ آج ایک لمبے زمانے کے بعد تحقیق کرتے کرتے سائنس کو آج پتہ چلا کہ ان میں جوڑے ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ کن میں؟ مما تنبت الارض، ان چیزوں میں جوڑے پیدا کیے، تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور تمہارے اپنے ذات میں بھی جوڑے بنائے، ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں کے جوڑے بنائے جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ تمہیں کیا ساری مخلوق معلوم ہے؟ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو بجلی معلوم تھی؟ نہیں تھی نا۔ آج کہتے ہیں کہ بجلی کے بھی جوڑے ہیں، بھائی ایک منفی اور ایک مثبت 2 تار جوڑیں گے تب بجلی جلے گی، اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہیں، اس کے بھی جوڑے ہیں۔ مما لا يعلمون، ان چیزوں میں جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اب پتہ چلا کہ ہائیڈروجن اور نیوٹرن اس میں جوڑے ہیں، پہلے کس کو معلوم تھا کہ ایٹم کے اندر بھی جوڑے ہیں، اس میں بھی منفی اور مثبت طاقتیں ہیں۔ وآیۃ، اور ایک نشانی اور سمجھو، ابھی بھی نہیں سمجھے اپنے مالک کو۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، اللیل، رات اور دن کا یہ نظام کس نے بنایا؟ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے۔ اور رات کیسے بنی؟ نسلخ منہ النہار، ہم چمڑا اتارتے ہیں، چھلکا اتارتے ہیں، منہ اس کے اوپر سے، النہار دن کا، فاذا ہم مظلمون، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ مطلب کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر روشنی کا خول چڑھاتا ہے، روشنی کا چمڑا چڑھاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک اس کے کچھ حصے کے اوپر سے چمڑا کھنچتا چلا جاتا ہے، جس طرح بکری کا چمڑا ایک طرف سے کھنچتا چلا جاتا ہے تو نیچے اندھیرا ہی اندھیرا، وہاں اندھیری ہی رات رہ جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ زمین کا نظام، یہ رات اور دن کا نظام، کیا یہ نہیں بتا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج تجری دوڑ رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ، اپنے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے، لہا جو اس کے لیے مقرر ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کی ایک سڑک متعین ہے، اس سڑک کے اوپر دوڑ رہا ہے، اور 360 اس کی سڑکیں ہیں، ادھر سے ادھر سے نکلتا رہے گا، مگر اپنی سڑک پر دوڑے گا۔ اور دوسرا معنی اس کے چکر متعین ہیں، کتنے چکر کاٹنے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ہمیں روشنی، وہ تو بیچارہ اپنے چکر پورے کر رہا ہے، اور آپ اس پر کہیں نہیں سورج تو نہیں دوڑ رہا ہے، زمین دوڑ رہی ہے، تو یہ تو پاگل قسم کا سوال ہے۔ بھائی سائنس والے پہلے کہتے تھے سورج دوڑ رہا ہے زمین کھڑی ہے، پھر کہنے لگے زمین دوڑ رہی ہے سورج کھڑا ہے، اب کہنے لگے کہ سورج اپنے پورے نظام شمسی کو لے کر دوڑ رہا ہے۔ مگر قرآن وہ بات کرتا ہے جو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، تو لوگوں کو دکھائی کیا دے رہا ہے؟ کہ سورج دوڑ رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، مطلب پورا ایک نظام چل رہا ہے، یہ اس کی دوڑیں ہیں، جس طرح میری اور آپ کی سانسیں پوری ہونی ہیں، یہ اپنی سانسیں پوری کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے سورج اپنے پورے نظام کو لے کر کے ایک چکر کاٹتا ہے، اور اس کے بعد عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اور پوچھتا ہے دوڑوں کے رکوں، اس کو قیامت تک کہا جاتا ہے دوڑ دوڑ دوڑ، قیامت کے جب آنے کا وقت آئے گا تب کہا جائے گا رک، اور اسی رکنے کو لوگ سمجھیں گے کہ سورج کدھر سے نکل گیا ہے؟ مغرب کی طرف سے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا بس توبہ کا دروازہ بند، اب کوئی سجدے میں گرے اور توبہ کرے نہیں، اب دروازہ بند۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہائے ہائے، یہ اندازہ لگایا ہوا ہے اس ذات کا جو سب پر غالب ہے، اندازہ لگایا ہوا ہے اس ذات کا جو بہت جاننے والا ہے۔ سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، زمین کا، آسمان کا، پوری کائنات کا ایک نظام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نظام میں خلل کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر ہمارا دماغ کام کرے، کچھ سمجھیں ہم، تو کسی بھی چیز میں خلل 2 ہی وجہ سے آتا ہے۔ ایک تو کم علمی کی وجہ سے، انجینئر نے فٹ کیا مگر ایک چیز ڈالنا بھول گیا، انجینئر نے فٹ کیا مگر ایک غلطی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کیا مگر غلطی سے وہ کینچی اندر رہ گئی، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کیا مگر تولیہ اندر رہ گیا غلطی سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب کچھ جاننے والا، اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا نظام کیوں بگڑتا ہے؟ ایک نے نظام بگاڑا، بنایا، دوسرا آیا کہ ہٹ میں یہ نظام نہیں چلنے دوں گا۔ العزیز،
وہ غالب ہے، اس کے نظام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند پر غور کرو، ہم نے اس کے لیے منزلیں طے کی کہ پہلے دن چھوٹا اور پھر بڑا اور پھر بڑا اور پھر 14ویں کو پورا، اور اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوگا، ڈھلتا 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 کہاں پہنچا؟ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آیا کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ کھجور کی شاخ کاٹی، میدان میں ڈال دو، وہ سوکھنے لگتی ہے تو سوکھتے 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 کیسی ہو جاتی ہے؟ یہی حال چاند کا ہوتا ہے۔ پہلے دن چڑھتا ہے، میں اور آپ سب کہتے ہیں چاند چاند، 14ویں کا ہوا تو میرا چاند، لیکن اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ بیچارے کی کمر جھک گئی۔ اور سورہ اذا السماء انشقت میں کہا کہ یہی حال انسانوں کا ہے۔ جب پہلے دن پیدا ہوتا ہے سب کہتے ہیں میرا چاند میرا چاند، اور جوان ہوا 14ویں کو پورا ہو گیا تو ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، لیکن قرآن کہہ رہا نہ، ایک ہی دن، یہ ساری زندگی آج ہے اور اس کے بعد جو آئے گا وہ کل ہے۔ وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بس کمر جھک گئی تو بچے چھیڑتے ہیں اس کو، چاچا نیچے ہو کے کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا میں جھک کر دیکھتا ہوں جوانی کدھر چلی گئی۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے پرانی کھجور کی شاخ کی طرح۔ اور نظام کیسا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، للشمس نہیں ہے سورج ایسا، ينبغي لها کہ اس کے لیے مناسب ہو، سورج کے لیے یہ ممکن نہیں، یہ مناسب نہیں، ان تدرك القمر کہ وہ چاند کو پا لے، مطلب جس وقت میں چاند کو نکلنا ہے اس وقت میں سورج نکل جائے اور چاند نظر ہی نہ آئے، اور رات کی اندھیری ختم ہو جائے اور روشنی ہی روشنی ہو جائے۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات ہے دن پر سبقت کرنے والی، کہ مطلب رات آگے بڑھ کر کے کہے نہیں جی آج ٹرین لیٹ چل رہی ہے، آج رات تقریباً ہو گئی ہے 21 گھنٹے کی، بس 1 گھنٹے کا دن رہا، نہیں نہیں، جو اللہ نے نظام بنایا اسی کے مطابق چلنا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں پیش کی، کہا موٹا دماغ ہے، نیچے اتر تجھے چھوٹی نشانی سمجھاتا ہوں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے نشانی ہے ایک، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ بھری ہوئی کشتی میں۔ اولاد کو یعنی جوان بیٹے کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور دور دراز جاتے ہیں، اور ماں باپ دعائیں کرتے ہیں پتہ نہیں جہاز نہ ڈوب جائے، خدا کرے میرا چاند واپس آ جائے۔ فرمایا کس نے یہ کشتی بنوائی اور کس نے پانی کے اوپر کشتی کو چلایا؟ پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے کشتی بنائی، لیکن اس کو کہا ہماری نشانی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ انسان اپنے دماغ سے بناتا ہے وہ بھی اللہ بنواتا ہے، تو حقیقت میں وہ نشانی کس کی قدرت کی ہوئی؟ اللہ کی۔ بھینس نے آج تک کچھ نہیں بنایا، گائے نے آج تک کچھ نہیں بنایا، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں جنات بھی نہیں بنا سکے جو کچھ انسان بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل و دانش انسان ہی کو دی گئی ہے کہ وہ کیسی کشتی بناتا ہے جو پانی کے اوپر چلتی ہے، جوان بچے اس کو چلاتے ہیں، کشتی بھر جاتی ہے، یہ کتنی بڑی نشانی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے کشتی جیسی دوسری چیزیں، ما يرکبون جن پر وہ سواری کریں گے۔ عام مفسرین کہتے تھے جن پر وہ سواری کرتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ایک عجیب بات ہے، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ہر زبان میں 3 درجے ہوتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل، ہے نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، مگر عربی میں کیا ہے؟ عربی میں پاسٹ ہے ذہبہ، اور آگے ہے یذہب، یذہب کے اندر یہ پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے، یذہب جاتا ہے یہ معنی بھی، اور یذہب کے معنی جائے گا یہ معنی بھی اسی کے اندر ہے۔ تو پرانے مفسرین کہتے تھے کہ کشتی کے جیسی ہم نے ایک اور چیز بنائی جس کے اوپر تم سواری کرتے ہو، یعنی اونٹ بنایا، اور بعد والے کہنے لگے نہیں مستقبل کا بھی ترجمہ کیجئے، اور کشتی کی طرح اور چیزیں تم سے بنوائیں، ما یرکبون جن پر تم سواری کرتے ہو، جہاز بھی بنے، ہوائی جہاز بھی بنے، اور گاڑیاں بھی بنی، اور موٹر بھی بنے، اور سائیکل بھی، اور کیا کیا بنے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں تم کو سمندر میں، اور اگر ہم غرق کر دیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی فریاد سننے والا ان کی نہیں ہوگا۔ صریخ، فریاد سننے والا، چیختے رہو چلاتے رہو، میرے سوا کوئی تم کو سمندر سے بچانے والا نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور پیچھے ہم ابھی ترجمہ کر کے آئے اس کا، يُنْقِذُونَ کے معنی چھڑانا،
لیکن سمندر کے پکڑنے اور چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا اور بچانا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جائیں گے. پھر کون بچاتا ہے ان کو؟ کون بیڑا پار کرتا ہے؟ کون ان کو سمندر کے اوپر چلاتا ہے؟ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے. یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہمارا احسان ہے. ورنہ مشینری فیل ہو جائے، ہوا مخالف چل جائے، کسی سے ٹکرا جائے. بڑے ماہر ڈرائیوروں سے پوچھتے ہیں ہم گاڑی کیسے چلاتے ہو یار؟ آگے گاڑی آتی ہے آپ کٹ کیسے مارتے ہو؟ کہتے جی اللہ ہی چلاتا ہے، ورنہ اگر ہم پر چھوڑیں تو ہر لمحے یہ لگتا ہے کہ گاڑی گئی. مگر جب تک اللہ چاہتا ہے تب تک چلتی ہے، اور جب ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے تو کوئی نہیں کہتا ہے نالائق ڈرائیور تھا. جو بڑے بڑے لائق ہوتے ہیں انہی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. الا رحمتا منا، مگر ہمارے کرم کی وجہ سے. ومتاعا الی حین، اور ایک عرصے تک زندگی کا سامان دینے کے لیے. بڑی اہم بات ہے. اگر کوئی بچ گیا تو کیوں بچا؟ کہا ڈرائیور بڑا ماہر تھا. اور کوئی کہتا ہے کہ توبہ توبہ کورونا نے ایسا پکڑا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بڑے ماہر تھے. کہنے لگے نہیں جی ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کیا بیماری ہے، اب تو وہی بچے گا جس کو خدا بچائے. نہیں، ہر بیماری میں ڈاکٹر نہیں بچاتا ہے، بچاتا کون ہے؟ اللہ بچاتا ہے. میں نے ڈاکٹر رفیق پامپوری صاحب سے سنا، وہ فرماتے تھے ہماری ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو پرانے وہ اس کے ڈاکٹر ہیں مگر بخاری شریف کی شرح بھی لکھ رہے ہیں، وہ عالم بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب اپنے تجربات پیش کر رہے تھے. وہ سر کو آپریشن کرنے کے ڈاکٹر تھے، سر کا آپریشن کرتے تھے. کہنے لگے اپنی زندگی کے عجائبات سنا رہے تھے. کہا ایک عجیب بات ہو گئی، سر کی کھوپڑی الگ کی ہوئی، بندہ ہوش میں آ گیا. تو چلو وہ دوڑے اینستھیسیا والے دوسرے ڈاکٹر دوڑے تو انہوں نے بے ہوش کیا. کیا کیا؟ کہتے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب پلیز خدا کے لیے آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب وہ ہوش میں آنے لگا آپ نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں تو زمین پر گر گیا. میں نے کہا میرے مالک میرا اتنا ہی کام تھا، آگے تیرا ہی، میں نہیں کچھ جانتا. جو بچتا ہے رحمت منا، وہ ہماری طرف سے مہربانی کی وجہ سے بچتا ہے. اور کیوں بچتا ہے؟ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اس لیے کہ ابھی اس کو زندگی کا کچھ اور مزہ چکھانا ہے. کہتے ہیں جناب موت کے منہ میں گیا تھا بچ گیا. جھوٹی بات ہے، کوئی موت کے منہ سے نہیں بچا، ابھی اس کی موت آئی نہیں. کہتے ہیں خطرناک ایکسیڈنٹ تھا مگر اللہ نے بچایا. اللہ نے بچایا تو مار تیرا چاچا رہا تھا. بھئی یوں کہو نا کہ اللہ نے ابھی موت نہیں لائی تھی. آسمان سے گرا آدمی، زمین پر آ کر مڑا، تب بھی نہیں مرا. کیوں نہیں مرا؟ اس لیے کہ ابھی اللہ نے موت مقدر نہیں کی تھی. اور جب موت مقدر کی ہوگی تو یہ دیکھو ہمارا اتنا بڑا مینارہ بنایا جس مستری نے، تو کتنا ماہر مستری، کیسے اوپر اس نے تھوڑا ٹھیکہ زیادہ بتایا. قاری صاحب نے بتایا مستری صاحب زیادہ پیسے مانگ رہے ہوں. مستری صاحب نے کہا قاری صاحب ایک مرتبہ اوپر کو چڑھ جاؤ، دوسری مرتبہ نیچے کو آ جاؤ، سارا فری میں بنا دوں گا. آسان ہے اوپر چڑھنا. لیکن وہی مستری بیچارہ یہاں ڈگیانہ میں مدرسے کی چھت بنا رہا تھا، کشتی میری ڈوبی وہاں جہاں پانی نہ تھا. اللہ نے چاہا مر گیا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں مرے گا. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور زندگی کا ایک سامان دینے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تیری موت کا وقت آیا نہیں تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، کاش کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں. کوئی بھی بیمار ہوتا ہے نا، یہ نہیں سوچتے کہ ابھی میری موت نہیں آئی تھی اس لیے میں واپس آ گیا ہوں، بس کہتے ہیں دوائی بڑی زبردست تھی، ڈاکٹر بڑا زبردست تھا. اور یہ کفریہ جملے ہیں. جب موت کا وقت آ جائے گا نہ ڈاکٹر بچاتا ہے نہ ماسٹر بچاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ، ایسے لوگوں سے، اتقوا، ڈرو، ما، اس ذات سے، بین ایدیکم، جو تمہارے آگے بھی ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے. اور اس کے یہ معنی بھی کیا گیا ان اعمال سے ڈرو جو تم نے آگے بھیجے ہیں اور جو تم نے پیچھے چھوڑے ہیں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. زیادہ بہتر پہلا معنی، اللہ سے ڈرو جو ہر جانب ہے، آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تیرے رب کی نشانیوں میں سے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. مطلب جب ان کو کہا جائے ڈرو تب بھی منہ موڑتے ہیں، زمین کی نشانی دکھائی تب بھی منہ موڑا، آسمان کی نشانی دکھائی
تب بھی منہ موڑا، موت کے منہ میں سے واپس آیا، اب بات سمجھنی تھی، آئندہ زندگی ڈر کے گزارنی تھی، تب بھی معرضین، منہ موڑ لیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا، ہاں یار آئی تھی پریشانی چلی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو، رزقکم جو اللہ نے روزی دی ہے، تم کو۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کائنات کو چلانے کے لیے پروردگار نے سب کو ایک ہی جیسا نہیں رکھا ہے۔ ہاں یہ آخرت میں ہوگا فیصلہ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمون لائن میں لگ جاؤ، یہاں ملے جلے نہیں رہ سکتے ہو۔ دنیا میں گنہگار بھی کھائے گا اور نیکوکار بھی کھائے گا، ہوا سب کو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہر آدمی کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ سمجھتے ہیں لوگ کہ غریب محتاج ہے، مالدار کا جھوٹ ہے، مالدار زیادہ محتاج ہے غریب کا۔ بھوک ہڑتال کر دیں ابھی مزدور سارے کے سارے، تو بابو جی کی کوٹھی کون بنائے گا، اس کے گھر کی صفائی کون کرے گا، اس کی گاڑی کون چلائے گا، اس کے گھر کے کام کون کرے گا؟ سب کے سب محتاج ہیں۔ تاجر محتاج ہے گاہک کا، اور گاہک محتاج ہیں تاجر کا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کچھ کو کم روٹی دی تاکہ ان کو کم دے کر کے آزمائے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں، یا کہیں اور بھیک مانگنے کے لیے اللہ کی شکایت کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ کو زیادہ دیتا ہے تاکہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کر کے آخرت کا ثواب کمائیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ مالداروں کے ذریعے سے غریبوں کا پیٹ پلوائے۔ بسا اوقات بے وقوف لوگ میرے جیسے کہہ دیتے ہیں بھائی زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے، کہ زکوٰۃ کا یہ فلسفہ ہے اس سے غریب کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ارے غریب کا پیٹ بھرتا ہے تو خدا محتاج ہے تیرا؟ قرآن پاک نے بیان کیا زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، کہا اس سے مالدار کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کا کیا فلسفہ ہے، کہا اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ رہی بات غریب کی، وہ تو اللہ خود اس کو پال سکتا تھا، اس کا امتحان لے رہا ہے خالی اس کا امتحان۔ لیکن مکہ کے کافروں کو اور ہر دور کے نافرمانوں کو جب کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ ان کو نہیں کھلا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ان کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ان کو کھلاؤ، تو تم خدا کی مرضی کے خلاف کر رہے ہو۔ آج بھی بہت لوگ ایسا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جذبہ دیا تھا، بہت خیرات کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خدمت کرتے تھے۔ ابو جہل سے ایک دن مقابلہ ہو گیا، اس نے کہا یار تیرے سے بڑا کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے۔ کہا میری کیا بیوقوفی ہے؟ کہا ان مشٹنڈوں کو پالتا ہے۔ اگر تو خدا کو مانتا ہے تو خدا تو سب کا ایک ہے، اللہ ان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو ان کو زبردستی پیٹ بھرا رہا ہے۔ اگر ان کو پیٹ بھرنا مقصود ہوتا تو اللہ نے ان کو کیوں نہیں پیٹ بھر کر دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ جواب میں فرمایا، اللہ نے صرف میرا امتحان لینے کے لیے ان کو ایسا پیدا کیا ہے، ورنہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا خرچ کرو، مما اس مال میں سے، رزقکم اللہ جو تم کو اللہ نے دیا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ قال الذین کفروا، تو جواب دیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، انطعموا کیا ہم کھلائیں من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اطعمہ تو اللہ تعالیٰ خود ان کو کھلا دیتا۔ اللہ خود ہی نہیں کھلانا چاہتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم صدقہ کرنے والو مگر کھلم کھلا گمراہی میں۔ صدقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم ثواب کی نیت سے کرتے تاکہ اللہ کے ہاں اجر ہم ملے۔ کہا اللہ کے ہاں اجر ملنے کا کب دن آئے گا؟ کہا جب قیامت آئے گی اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کی عدالت لگے گی۔ تو فٹ انہوں نے دوسرا سوال کیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا بتاؤ تو صحیح، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، جب بھی پوچھا جاتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کبھی نہیں کہتا ہے 10 دن 20 دن 50 سال لاکھ سال کروڑ سال کے بعد آئے گی، فوراً قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، کیسے آئے گی وہ سنو۔ ما ينظرون، نہیں یہ انتظار کرتے ہیں، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک ہی چیخ کا، جس طرح وہ چیخ جس نے وہ چراغ گل کر دیے تھے، اسی طرح کی ایک چیخ ہوگی، تاخذہم
پکڑے گی ان کو وہم یخصمون، اس حال میں کہ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے نافرمان لوگ ہوں گے۔ قیامت کس طرح آئے گی؟ کوئی کہہ رہا ہوگا خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا قیامت آ سکتی ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں آ سکتی ہے۔ یخصمون، جھگڑا کر رہے ہوں گے، اسی وقت میں آ جائے گی قیامت۔ فلا یستطیعون توصیہ، اور ہر آدمی اپنی موت کو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ کتنے لوگ جھگڑا کرتے کرتے مر گئے، اور کتنے لوگ گانا گاتے ہوئے اور گاڑی میں ناچتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسے ناچے کہ دوبارہ کبھی اٹھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فلا یستطیعون توصیہ، تو نہیں طاقت رکھتے ہیں یہ، نہیں طاقت رکھیں گے یہ توصیتاً، وصیت کرنے کی کہ یار ہم تو مر رہے ہیں، میرے گھر والوں کو وصیت کر دینا، یہ کہنا یہ کہنا، نہیں اب موقع نہیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ طاقت رکھیں گے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آنے کی، بلکہ دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہے اور نمبر آ گیا اسی وقت میں اس کی جان قبض کرو، وہ چاہے کہ اندر کو گر جاؤں تاکہ کم سے کم گرتے گرتے بچوں کا منہ دیکھ لوں، فرمایا نہیں، اندر کو نہیں، اب باہر کو ہی گرے گا۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہیں طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، نہیں طاقت رکھیں گے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آنے کی، یا اس کو الگ جملہ مان کر یوں ترجمہ کریں جیسے عبارت ہے، اور نہ وہ کبھی لوٹ کر واپس آئیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بس یہ صرف دعا میں گزاریے گا، یہ وقت خاص طور سے دعا کی قبولیت کا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے۔ توجہ کے ساتھ دعا فرمائیں، ساری امت کے لیے دعا فرمائیں، اپنے لیے دعا فرمائیں۔